آگے تیسرا انعام قیامت قائم ہو گئی. آج تو یہاں پہ خدا نخواستہ کسی کا کوئی جرم ہو, اس کو جب سزا ملے یا کوئی معاملہ ہو تو چند لوگ دیکھتے ہیں, یا زیادہ سے زیادہ علاقے والے ہی دیکھتے ہیں, چلو سارے دیکھ لیں, زندہ ہی دیکھتے ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گی, ساری دنیا دوبارہ زندہ کر کے وہاں میدان محشر میں جمع کی جائے گی. وہاں پہ جب حساب کتاب ہوگا, وہاں اگر کسی کے لیے اعلان ہو جائے کہ فلاں الگ ہو جائے, یہ بے نماز تھا, تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب سارے انبیاء بھی وہاں موجود ہوں گے, سارے صحابہ, اولیاء, اتقیاء, سارے قطب ابدال وہاں موجود ہوں گے. ان سب کے سامنے کہہ دیا جائے یہ الگ ہو جائے, اس وقت کا عالم کیا ہوگا. تو خیر جو نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ, تو تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات, نماز کی حفاظت کرو. جو پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کا تیسرا انعام, قیامت قائم ہو جائے گی, جب حساب کتاب شروع ہوگا, اعمال نامے لائے جائیں گے. قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دائیں ہاتھ سمجھ جو سجا, جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا, وہ نامہ اعمال کو شولے رہے گا اور چلتے چلتے ساری کائنات والوں کو دکھائے گا, هَاؤْمُ اقْرَءُوا, یہ میرا نامہ اعمال, اسے پڑھو. خوشی خوشی کے ساتھ, خوشی خوشی کے ساتھ اپنا نامہ اعمال سب کو دکھائے گا, یہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے, اس کو پڑھو. اللہ فرماتے ہیں اس کا انعام کیا ہے کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے گا. اور جب سارے نبی وہاں موجود ہوں, اولیاء موجود ہوں, اتقیاء موجود ہوں, ابدال, قطب, ساری کائنات وہاں موجود ہوں, وہاں پہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور یہ خوشی خوشی سے سب کو بتائے مجھے اللہ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا ہے. میرا تصور, پوچھنے والا پوچھے وجہ, تو جواب یہی ہوگا کہ میں نماز کی پابندی کیا کرتا تھا. اس لیے نماز کی پابندی کرو. حافظوا علی الصلوات, نمازوں کی حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کرنے والے کا تیسرا انعام قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. نماز کی پابندی کرنے والے کا چوتھا انعام, جب حساب کتاب شروع ہوگا, پلسرات قائم کی جائے گی. توجہ توجہ, نیچے جہنم, اوپر پلسرات. کوئی اس طرح نہیں 11 فٹ 16 فٹ نہیں, پل بالکل بال کی طرح باریک, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور لمبا پل. نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے, پل صراط, اور یہاں سے گزر رہے ہیں. جب پل صراط سے گزریں گے, مومن گزر جائے گا اور جو دوسرا ہوگا وہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا. اللہ کے نبی پاک نے وعدہ کیا ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے, 5 وقت باجماعت 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اس کا چوتھا انعام یہ میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں اسے پل صراط سے توجہ بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اسے پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا. تو کتنا بڑا انعام ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے. آج ہم نماز سے غافل ہیں. اذان بھی ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہے اذان ہو گئی ہے, ہمارے پاس وقت بھی ہے, گھڑی بھی موجود ہے, ٹائم بھی ہم نے دیکھ لیا, نماز کا وقت ہے, نماز کا ٹائم ہے. اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر اتنا زنگ آ چکا ہے, ہمارے دلوں کے اندر, ہمارے ایمان کے اندر وہ تقویت نہیں,
ایمان کمزور ہے. تو اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا ہوگا, اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا. جوڑیں گے انشاءاللہ؟ ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرتا ہے, حافظوا علی الصلوات, جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے پانچواں انعام جب میدان محشر لگے گا, حساب و کتاب شروع ہوگا, جب باری آئے گی نمازی کی, میرے آقا نے فرمایا جب باری آئے گی نمازی کی, نماز کی پابندی کرنے والے کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. آج نماز پڑھ لو, کل بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. آج اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ ضرور سوال کریں گے, ضرور پوچھیں گے. قبر میں جو سوال ہوگا نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا, نماز کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. اور قیامت کے دن نماز کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس کی نماز مکمل نکلی اسے کامیاب کر دیا جائے گا. اس لیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور بات کرتا چاہوں, ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جب نمازی کی نماز کو دیکھا جائے گا, نامہ اعمال کو, اس کی نمازیں اگر پوری نہیں, توجہ, اے جنہیں نماز پڑھ کے سنتا بغیر نہ سمجھتے ہو, ذرا اور نہ سنو, میں اپنے آپ کو مخاطب کرنا تو سامنے, جو نماز پڑھ کے بغیر سنتوں کے چلے جاتے ہیں ایک گناہ, اور پھر جب کوئی کہے آپ نے سنتے نہیں پڑھی کہنا کہ ضروری نہیں دوسرا گناہ, یہ گناہ ہے نہیں, سارے بولو گناہ ہے. پھر جان بوجھ کے کرنا تیسرا گناہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو خیر, جب نمازی کی نماز دیکھی جائے گی, اس کی نماز اگر نامکمل نکلی, اللہ فرمائیں گے لاؤ نامہ اعمال, او میرے فرشتوں دیکھو اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں, اس کے نامہ اعمال میں نوافل ہیں. فرشتے عرض کریں گے اللہ ہاں موجود ہے. اللہ فرمائیں گے لاؤ نکالو نوافل کو, فرضوں کی جگہ تولو. اور اس کی نماز اگر ان فرائض کی, ان نوافل سے فرائض کو پورا کر دیا گیا, اس کا بیڑا پار کر دیا جائے گا. آج ہم, یہ نوافل کی قیمت ہے, آج ہم سنتے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو سنتیں اور نفل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگوں کی زبانی یہ بات بھی سنی ہے, اور یہ جمعے والے دن یہ جو امام صاحب پڑھاتے ہیں دو فرض, اس کے بعد جو سنتے ہیں ضروری تو نہیں, کیا کہتے ہیں ضروری تو نہیں. کون کہتا ہے ضروری نہیں؟ تو میرے نبی نے کیوں پڑھی ہے؟ ایک اور ایمان والوں کے لیے یہ جملہ ہے, جب میرے نبی پاک نے ایک عمل کر دیا ہے, عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنا لو. صحابی کا واقعہ سناؤ, میرے اس موضوع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, لیکن چونکہ ہماری یہ بات ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ایک صحابی رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی دفعہ دیکھا ہے. صحابی نے ایک ہی دفعہ زیارت کی ہے, اور جب زیارت کے لیے تشریف لائے, میرے آقا تشریف فرما تھے, گرمی کا موسم تھا, حضور پاک کے بٹن کھلے ہوئے تھے, حضور پاک کے بٹن کھلے ہوئے تھے. اس صحابی نے ساری زندگی اپنے بٹنوں کو بند نہیں کیا. جب کسی نے پوچھا وجہ, آپ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے ایسا ہی دیکھا ہے, لہذا میرے عشق و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں زندگی بھر بٹنوں کو بند نہیں کروں گا. تو میرے آقا نے یہ سنتیں ادا فرمائی اور بار بار ادا فرمائی, زندگی ساری میں ادا فرمائی. پھر یہ کہنا کہ ضروری تو نہیں, کہ دین نال مذاق ہے نہیں, بولو. لہذا خدا آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں, مذاق کے لیے دین نہیں ہے, یہ دین عمل کے لیے. عمل کریں گے انشاءاللہ, نوافل پڑھیں گے انشاءاللہ. ذرا جاگ کر کہیں سبحان اللہ. تو پانچواں انعام یہ نکلا کہ اللہ نمازی کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے, مفہوم ہے,
ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے اور پھر ساتھ یہ کہہ دیتے. اچھا ایک آگے چل کے آئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے. توجہ ہے, جا کر کہیں سبحان اللہ. ایک آدمی آیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک آدمی آیا, آ کر اس نے حضور پاک کو, آپ تشریف فرما تھے, آ کر اس نے نماز پڑھی فوراً جلدی سے. ایک روایت میں 2 رکعتیں پڑھی, ایک روایت میں 4 رکعتیں پڑھی, خیر جو بھی ہو انہوں نے آ کر نماز پڑھی, جلدی جلدی سے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھ کے سرکار کے دربار میں حاضر ہو گئے. یار جا کے کہو سبحان اللہ. وہ صحابی نماز کے لیے آئے, نماز پڑھی, حضور کو تشریف فرما بیٹھا, آگے حضور کو سلام کیا. جب حضور کو سلام کیا میرے آقا نے وعلیکم السلام فرمایا. فرما کے حضور نے فرمایا نماز دوبارہ پڑھ, تیری نماز نہیں. نماز دوبارہ پڑھ, تیری نماز, سارے بولو نماز دوبارہ پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. صحابی کے عشق اور محبت پہ قربان جاؤں, صحابی نے سر جھکایا, پیچھے ہٹ کے پھر نماز پڑھنی شروع کر دی. آج کوئی آنکھیں نہ تیری نماز نہیں ہوئی, اب وہ جواب کیوں دے تیری, ایسے ہی کہتے ہیں. یہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کے نقش قدم یہ تو نہیں ہے. میرے آقا نے مسئلہ بتایا, تیری نماز نہیں ہوئی, صحابی نے سر جھکایا اور پیچھے ہٹ کے پھر پڑھنے لگ گئے. دوبارہ اسی طرح پڑھی, پڑھ کے پھر آگے السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے آقا نے سلام کا جواب دیا, جواب دینے کے بعد فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی, نماز پھر پڑھ. صحابی نے سر جھکایا, پھر چلے گئے, پھر نماز پڑھی اور دوسری دفعہ تیسری دفعہ نماز پڑھی, پڑھ کے پھر آگے السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام, نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. کتنی دفعہ ہو گئی, سارے بولو تیسری دفعہ. آج اگر ایک دفعہ کسی کو کہو نا نماز پڑھ, وہ کہہ دے تیری اپنی قبر تے میری اپنی قبر, دوسری دفعہ کہو بھائی نماز پڑھ, جھلے نہیں جھلے. یہ ہمارے ایمان پہ زنگ ہے, یہ ہمارے دلوں پہ زنگ ہے. اپنی زندگی کو نبی پاک اور صحابہ کے طریقے کے مطابق بنا لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اگر ہمارا طریقہ, ہمارا رستہ حضور صحابہ والے بیت اولیاء کے رستے سے ہٹ کر ہے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بولو کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے. جب صحابی نے تیسری دفعہ پڑھا, سلام کیا, حضور نے فرمایا تیری, پھر فرمایا تیسری دفعہ تیری نماز نہیں. قربان جاؤ صاحب, آ کر مسکرائے, عرض کی اللہ کے معبود مجھے تو ایسے ہی آتی ہے, آپ ذرا مجھے پڑھ کے دکھائیں نا, میں پھر ویسے پڑھوں. اور میرے آقا نے پھر ساری نماز کا طریقہ بتلایا. حضور نے فرمایا او میرے صحابی اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آ, پھر تو تکبیر تحریمہ کے ہاتھ باندھ, پھر ثنا پڑھ, پھر تو قرأت کر قرآن کی جتنی کر سکتا ہے, کیا زور سے جتنی کر سکتا ہے. قرأت کے بعد رکوع کر, رکوع کے بعد قوما کر, رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونا, قوما کر. آج ہمارے یہاں جب رکوع کیا جاتا ہے سردی ہے نا, تے اتاونے دے بجائے اتھوں ہی سجدے وچ. میرے آقا نے یہ تربیت نہیں فرمائی, فرمایا رکوع کر, رکوع کے بعد قوما کر اطمینان کے ساتھ, پھر سجدے میں جا, سجدہ کر, سجدے سے اٹھ کے بیٹھ یعنی جلسہ کر اطمینان کے ساتھ, پھر دوسرے سجدہ کر, پھر تشہد بیٹھ, پھر تم پڑھتا جا, پھر سلام, پھر تیری نماز مکمل ہو گئی. اور ساتھ ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا, یہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا, ساتھ ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا. ساتھ جملہ وہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو میں نے بتایا اگر تو نے اس کے مطابق عمل کیا, اس میں کمی بھی نہ کی, اس میں زیادتی بھی نہ کی, تو تیری نماز مکمل ہو گئی ہے. اگر تو نے اس میں کمی کی ہے تو تیری نماز میں وہ نقص آ جائے گا, وہ نقص آ جائے گا. آج ہم اپنی نمازوں پہ غور کریں, ہم اپنی نماز
حضور کا یہ عمل، صحابی کا وہ عمل اور سوال ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں ہوئی تو پتہ چلا جب کوئی آج انبیاء کرام تو نہیں ہیں، حضور تو دنیا سے چلے گئے، حضور تو خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ اگر کوئی عالم، آپ کا امام، آپ کا عالم آپ سے کہہ دے آپ نے نماز درست نہیں پڑھی، تو صحابی کے عمل پہ عمل کرتے ہوئے اس کو دوبارہ پوچھیں کہ نماز کس طرح پڑھوں، مجھے تو ترتیب بتلا دیجیے۔ اسے دین پہ عمل کہتے ہیں نا۔ کیا میں اور آپ آج ایسے عمل کرتے ہیں؟ ہم تو ایسے نہیں کرتے۔ اگر پہلے تو امام صاحب بیچارے کہتے ہی نہیں ہیں، اگر کہہ دیں تو پھر ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس مسیدیاں دوبارہ نہیں آنا، استاد روکتے نہیں، ایسے ہی ہے نہیں۔ لہذا خدا را اپنے دین کو سینے سے لگاؤ، اپنے دین پہ عمل کرو۔ میرے آقا کا فرمان حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ باقی نقصان یعنی اسے قبر بھی نہیں ملی یا قبر مل بھی جائے، اس کو عذاب قبر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا، اس کا پتہ یہ چلا جو نمازی ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اس لیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، والصلاۃ الوسطیٰ سے مراد کیا ہے، جو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بیان کریں گے۔ میرے ساتھ ذرا مل کر ذوق کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کلمے کا ورد کرنا ہے کہ ہمارے دلوں سے زنگ اتر جائے۔ مل کر پڑھیے لا